برطانیہ میں ملکہ الیزابتھ اول کا دور جو 17 نومبر 1558 سے شروع ہو کر 24 مارچ 1603 تک 45 سالوں پر محیط ہے، معاشرے کے اخلاقی زوال اور بے خطر جنسی بے راروی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ایک مادر پدر آزاد نشاط ثانیہ کو درباری اشرافیہ نے برطانوی معاشرے پر زبردستی نافذ کیا، جس کے رد عمل میں ایک شدت پسند مذہبی شخصیت اولیور کرومویل کا ظہور ہوا، جو اس بات پر یقین بلکہ ایمان رکھتا تھا کہ لوگوں کو انجیل کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اس نے ایک ذاتی فوج ترتیب دی اور سول وار میں اس فوج کا پلڑا اس قدر بھاری رہا کہ انہوں نے بادشاہ چارلس اول کو محل سے نکالا، مقدمہ چلایا اور 30 جنوری 1649 کو وائٹ ہال پیلس کے سامنے تیز دھار چھرے سے اس کی گردن کاٹ دی۔ اس دور کو برطانیہ کی تاریخ میں خالص مذہبی دور کہا جاتا ہے، جو 16ویں اور 17ویں صدی تک بزور قوت مسلط رہا اور معاشرے پر ایک سخت گیر مذہبیت چھائی رہی۔ اسی طرح ڈیورنٹ نے انقلاب فرانس کے 10 سالوں کی مثال بھی دی ہے۔ 5 مئی 1789 سے 9 نومبر 1799 تک والٹیئر اور روسو جیسے آزاد خیال اور مذہبی اقدار سے نفرت کے علمبردار مفکرین کی تعلیمات سے فرانس میں جو انارکی پیدا ہوئی، اس میں خاندان، اخلاقیات اور معاشرت کی ساری حدیں مسمار ہو گئیں۔ لیکن آزاد شہوت رانی کے رد عمل میں نپولین جیسا سخت گیر شخص حکمران ہوا، جسے آج بھی یورپ میں پیڈریسری یعنی خالصتاً مرد کی حکمرانی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ برطانیہ میں ہی جب بائرن اور شیلے کی رومانوی شاعری لوگوں کو مذہب سے بیگانہ کر رہی تھی، جس کے نتیجے میں پرنس آف ویلز اور پھر بادشاہ جارج چہارم کی نشاط انگیز زندگی کا آغاز تو ہوا، مگر فوراً ہی رد عمل کے طور پر ملکہ وکٹوریہ کے عہد کی شائستگی اور مذہبی اخلاقیات لوٹ آئیں۔ ڈیورنٹ کے تاریخی تجزیے کا سارا لب لباب یہ ہے کہ صدیوں سے انسان کے وجود میں اخلاقیات ایک جاندار قدر کے طور پر ہمیشہ زندہ رہتی ہے، اور جو کوئی اسے کچلنے کی کوشش کرتا ہے، لوگ بزور طاقت اسے دوبارہ نافذ کرنے کی ضرور کوشش کرتے ہیں۔ اسی بنیاد پر اس نے ایک پیشگوئی بھی کی ہے۔ اس نے کہا کہ اس وقت دنیا جس اخلاقی زوال، جنسی بے راروی، خاندانی ٹوٹ پھوٹ اور شہوانیت کے بے خطر طوفان میں ڈوبتی چلی جا رہی ہے، اور یہ ایک عالمی منظرنامہ بن چکا ہے۔ اس کا اندازہ تھا کہ ہمارے بچوں کے پوتے شدت پسند مذہبی ضرور ہوں گے۔ ول ڈیورنٹ آج سے ٹھیک 40 سال پہلے دنیا سے رخصت ہوا تھا۔ ایک تاریخی اندازے کے مطابق 40 سالوں کے بعد تیسری نسل دنیا میں نمودار ہوتی ہے، یعنی اس وقت 2021 میں ول ڈیورنٹ کے پوتوں کی نسل دنیا میں موجود اور اس کے پڑپوتوں کی نسل جوانی کے موسم بہار میں ہونی چاہیے۔ 1981 میں مرنے والے ڈیورنٹ نے دنیا بھر میں پھلتے پھولتے پروان چڑھتے ہوئے جس عالمی معاشرے کو دیکھا تھا، اسے نظر آ رہا تھا کہ ایک دن یہ حقوق انسان، حقوق نسواں، جنسی آزادی و اختلاط کے کھوکھلے تصور پر قائم جدید معاشروں میں 2020 کے آس پاس ہر طرف ایسے شدت پسند لٹ مار گروہ ضرور پیدا ہو جائیں گے، جو ان معاشروں کو واپس خاندانی زندگی اور اخلاقی پاکیزگی کی طرف بزور قوت لوٹا دیں گے۔ پاکستان کے معاشرے نے جس تیزی کے ساتھ اس زوال کی جانب اپنا سفر طے کیا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ ضیاء الحق کی سخت گیر مصنوعی مذہب پسندی نے اس کی موت کے بعد ہی دم توڑ دیا تھا۔ آہستہ آہستہ معاشرے نے اس مصنوعی غلاف کو اتار پھینکا، اور پھر پرویز مشرف کی روشن خیالی اور 9/11 کے واقعے نے اس پہیے کو اس قدر تیزی سے گھمایا کہ چند ہی سالوں میں وہ تمام طبقات جو اسلام، مذہب یا تہذیبی اخلاقیات سے وابستہ تھے، انہیں دہشت گردی اور شدت پسندی کا مجرم گردانتے ہوئے اس قدر دیوار سے لگایا گیا کہ ان لوگوں کو ایک مستقل گالی بنا دیا گیا ہے۔ میڈیا اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے گٹھ جوڑ نے پاکستان میں زبردستی ایک ایسے شہوت پرست، ہیجان انگیز معاشرے کی تخلیق کی، جس میں ڈراموں سے لے کر سٹیج ڈانس تک اور ٹاک شوز سے لے کر ٹی وی کے تفریحی پروگراموں تک اخلاق باختگی کے سیلاب میں بہہ گئے۔ مقدس رشتوں کی آپس میں محبت کی کہانیاں اور شادی شدہ افراد کی رومانوی دھوکہ دہی ڈراموں کے موضوعات بن گئے۔ مغربی ممالک کے سرمایے سے ہزاروں NGO سے ایک سول سوسائٹی تخلیق کی گئی، جس کی 20 سالہ محنت عورت مارچ کے غلیظ ترین نعروں کی صورت برآمد ہوئی۔ فحاشی اور عریانی کا وہ سیلاب آیا کہ جس کی نظیر مغربی معاشروں میں بھی نہیں ملتی۔ میڈیا اور سوشل میڈیا کے اس فحش طوفان سے جنم لینے والے مغربی معاشرے میں افراد کے ہیجان انگیز پاگل پن کو دور کرنے کے لیے ہزار سامان مہیا ہوتے ہیں۔ نائٹ لائف کی ایک رنگا رنگ بہار
जो जिस्म फरोशी से लेकर बरहना डांसों, मसाज पार्लरों, जिनसी खिलौनों और लातादाद दीगर तस्कीन आमेज़ सहूलियात से आरास्ता है। इसके बरक्स पाकिस्तानी मुआशरे में मीडिया की बेलगाम फहश यलगार तो टेलीविज़न से मोबाइल फ़ोन तक हथौड़े की तरह दिमागों पर बरसती हैं, मगर इसके नतीजे में पैदा होने वाले शहवत भरे हैजान अंगेज़ पागलपन का कोई इलाज मौजूद नहीं है। इसका नतीजा ये निकला कि ऐसे जुनूनी हर जगह दनदनाने लगे और शहर शहर और गली गली बच्चों और बच्चियों पर जिनसी हमले होने लगे। औरतें गैर महफूज होती चली गईं। वो तमाम इस्तिलाहात जिनका हमारी समाजी ज़िंदगी से कोई वास्ता तक ना था, ज़बान ज़दे आम हो गईं, जैसे बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कोर्टशिप, यहाँ तक कि बग़ैर शादी के एक साथ रहने यानी लिविंग टुगेदर को भी कबूलियत हासिल होती चली गई। आज ये आलम है कि आप किसी भी मीडिया नुमा प्लेटफॉर्म पर इस सारे मुआशरती ज़वाल के तज्ज़िये में इस्लाम की मजहबी अखलाकियात की बात करना शुरू करें तो आपको फ़ौरन औरत दुश्मन कहकर गाली बना दिया जाएगा। गुज़श्ता दिनों जो 3 अहम वाक़यात हुए हैं वो तीनों एक शहवत परस्त मुआशरे के आखिरी दर्जे की अक्कासी करते हैं। एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के घर को महफूज तरीन जगह तस्वुर करके उससे मुसलसल मिलती है और उस पर मुकम्मल भरोसा करती है, लेकिन जुनून के आलम में वो उसे कत्ल कर देता है। एक जोड़ा अपनी अय्याशी के लिए एक कमरा किराए पर लेकर दादे ऐश देना चाहता है और समझता है कि ये सबसे महफूज मकाम है, लेकिन पकड़ा जाता है और ब्लैकमेल हो जाता है। ऐसे ही एक टिकटॉक वाली लड़की अपने मद्दाहों को बेज़रर समझते हुए उन्हें मीनारे पाकिस्तान बुलाती है और उसके वहमो गुमान में भी नहीं होता कि इन मद्दाहीन में जिनसी हैजान की बिजलियां भरी हुई हैं। इन 3 वाक़यात के दौरान अगर किसी शख्स ने इस सारी गलाजत की तशरीह करने के लिए मीडिया, सिविल सोसाइटी, हुकूमत और ख़ास तौर पर मर्द मुखालिफ ख़वातीन की तहरीक पर बात करना भी चाही तो उसे इजाज़त तक ना मिल सकी। जिसने कर ली उसे गालियों से नवाजा गया कि ये शख्स शिकार यानी विक्टिम जो मजलूम है उसके खिलाफ बोलता है। हालांकि असल मामला ये है, इन तीनों किस्सों में शिकार विक्टिम की इस कदर अखलाकी ब्रेन वॉशिंग कर दी गई थी कि वो बेचारियां खुद ब खुद अपनी मर्जी से शिकारी की झोली में बखुशी आकर गिर जाती हैं। ऐसी हालत में जुर्म की नौइयत और कैफियत बहुत ही संगीन हो जाती है। एक औरत जिसे मर्दाना मुआशरे से बगावत सिखाकर ये दर्ज दिया गया हो कि तुम अपने पहनावे, अपने रवैये और अपने खदोखाल से गालिब नजर आओ, तुमने सदियों पुरानी जंजीरें तोड़नी हैं, तुमने इस पिदरसरी निज़ाम का खात्मा करना है, फिर इस सारी जिद्दोजहद और सारे इनकलाब का सिर्फ और सिर्फ एक ही नुक्ता इजहार बना दिया जाए और वो जिनसी मामलात में अखलाकियात का दामन तार तार करके ख़ानदानी, मुआशरती, मजहबी और ज़ाती अखलाकी हुदूद के लिबास को उतार फेंकना हो, तो फिर इस खौफनाक सूरत हाल से वही कुछ बरामद होता है जिसे हम आज भुगत रहे हैं। जारी है।